امام حسن کی پیدائش ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے شعبان المعظم کے مہینے میں، امام حسن کی پیدائش ہوتی ہے 15 رمضان المبارک کو، امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے 4 شعبان المعظم کو، کچھ لوگ 3 بھی کہتے ہیں، کچھ 5 بھی کہتے ہیں، کچھ 4 بھی کہتے ہیں، میں 4 اس لیے کہتا ہوں کہ نہ 3 کی طرف جائے نہ 5 کی طرف، بیچ کا قول 4 میں 4 ہجری میں، شعبان کی 4 تاریخ، ہجرت کی بھی ہجری جو سال تھا وہ بھی 4، اور پھر اللہ اکبر شان دیکھیں، اللہ اکبر۔ اب ذرا اپنی سماعتوں کو باوضو کریں، نگاہوں میں تقدس کا جامع رکھیں، خیال و فکر کو تطہیر عطا کریں اور توجہ سے سنیں۔ جس ماں نے بچے کو جنم دیا وہ ماں کئی دن تک کے نماز پڑھنے روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن یہ حسنین کی امی ہے۔ ظہر میں امام حسن پیدا ہوتے نماز ظہر کے بعد، اور عصر میں سیدہ فاطمہ مصلی پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اندازہ کریں کس کا گھر ہے یہ، کون لوگ ہیں یہ لوگ، ان کو کیوں نہیں محسوس کر رہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کی ماں میں اتنی پوترتا ہو، دور آدم سے لے کر آج کے دور تک چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر کے ڈھونڈو، کوئی ایسی خاتون ملے تو لا کر کے بتاؤ، نہیں مل سکے گی۔ یہ بے مثال گھرانہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، اسی گھرانے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیے تطہیر نازل فرمائی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے، ہر نجاست۔ توجہ کر، ماں اتنی پاک، اس بات کو اگر خانقاہ میں بیٹھ کر صوفیہ کے درمیان بیان کریں تو صوفیہ رقص کریں۔ ماں اتنی پاک کہ ظہر بعد بچے کو جنم دے کر عصر میں مصلی پہ کھڑی ہو رہی ہے، اور بابا اتنا پاک، بابا اتنا پاک کہ رسول اللہ فرمائیں جس کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، مسجد میں صرف 2 کے دروازے کھلیں گے، یا تو نبی پاک کا دروازہ یا تو علی پاک کا دروازہ۔ جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، اگر جنابت میں کوئی آ سکتا یا تو اللہ کا نبی ہے یا تو مولا علی ہے۔ ان کی پاکی کا کوئی اندازہ کر، نہ کسی ولی کو اجازت جنابت میں مسجد میں آنے کی ہے؟ کوئی ولی صاحب آ سکتے، کوئی محدث صاحب، کوئی مفسر صاحب، کوئی آ سکتا ہے، کوئی غوث قطب قلندر کوئی آ سکتا ہے؟ کون آ سکتا ہے؟ یا تو نبی آ سکتے ہیں یا تو ولی۔ کچھ لوگ روتے ہوئے آئے، اس کی یا رسول اللہ ہمارے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، مسجد میں آنے جانے کے لیے آسانی تھی، آپ نے بند کرا دیا۔ حضور ہمارا بند کرا دیا، علی کا کھلا رکھا۔ حضور نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، ہائے توجہ کریں، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں نے کسی کا دروازہ نہ بند کیا ہے نہ کسی کا کھلوایا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، جس کا بند کرنے کے لیے کہا میں نے بند کرا دیا، جس کا کھولنے کے لیے کہا میں نے کھلوا دیا۔ یعنی یہ میری محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں علی کا دروازہ کھلوا رہا ہوں، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ پاک کا حکم۔ یہ طہارت والا پاکیزہ خان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر کتا بیٹھ جائے، اس کتے کی شان یہ ہو جائے کہ پھر دوسرا کوئی انسان ہم جیسا اس کتے کے پنجوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے اہل بدعت یہ بات نہ سنے، کیونکہ ان کو ہضم نہیں ہوگی، وہ الٹی کریں گے۔ جس طریقے سے کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اہل بدعت کو یہ خوبصورت باتیں ہضم، وہ الٹی کرے، یہ کیا کہہ دیا، انسان کو کتا بنا دیا۔ میں نے کہا انسان کو کتا نہیں بنایا، دراصل بات کرنے کا لہجہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا میرا محبوب تو چاند کی طرح ہے، تو کیا چاند انسان سے افضل ہے؟ یہ توہین نہیں کی محبوب کی، تو کیا چاند کیا ہے؟ تو کہا چاند کیا ہے؟ میں نے کہا چاند کیا ہے؟ حقیقت میں دیکھو تو چاند کیا ہے؟ کھڈے کھڈے ہیں چاند میں، کالی سی مٹی ہے چاند میں،
اور چاند کیا ہے؟ ارے وہاں تو انسان چل بھی نہیں سکتا، ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے، چاند یہ تو تو نے یہ کہا میرا محبوب کھڈے کھڈے کی طرح ہے، تو نے یہ کہا میرا محبوب کالی مٹی کی طرح ہے؟ اس نے کہا نہیں یار، گندگی کی پہ بیٹھنے والی مکھی کی طرح نہ بن۔ محبوب کو جب چاند کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کھڈے نہیں لیے جاتے، اس سے مراد یہ ناہموار زمین نہیں لی جاتی، اس سے مراد عیب نہیں اور داغ دھبے نہیں لیا جاتے، پھر کیا لیا جاتا ہے؟ کہا ہر چیز کا ایک وصف ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند کا ایک وصف ہے کہ چاند دیکھنے میں خوبصورت دکھتا ہے۔ تو کیا بیان کہ چاند کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ وہ چاند ہو گیا یا یہ چاند ہو گیا یا چاند وہ ہو گیا، نہیں، جیسے چاند خوبصورت دکھتا ہے ویسے میرا محبوب خوبصورت دکھتا ہے۔ ایسے کہتے ہیں میرا مقرر تو شیر ہے، شیر تو میں کہوں گا درندہ بنا دیا انسان کو، درندہ نہیں بنایا بھائی، چیر پھاڑ کرنے والا نہیں بنایا۔ وہ کیا کہا؟ شیر میں بہادری ہوتی ہے، اس لیے شیر کا مطلب اس کا ایک وصف ہے بہادری ہے۔ تو اسی طرح انسان اگر کسی کے بارے میں کہتا نا میں فلاں کا کتا ہوں، تو اس سے مراد وہ رال ٹپکنا نہیں لیا جاتا، اس سے مراد وہ نجاست نہیں لی جاتی، اس سے مراد وہ گندگی نہیں لی جاتی، بلکہ کتے کا وصف لیا جاتا ہے کہ کتا وفادار ہوتا ہے۔ تو جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ میں فلاں کا کتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کتا بن گیا یا انسان کی تذلیل کر دی، بلکہ جیسے وہ وفا جانتا ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا کھا کر 24 گھنٹے محبوب کی پہرے داری کرتا ہے اور آنے والے چور اور ڈاکوؤں کو بھونک کر کے بھگاتا ہے، تو ویسے ہی میں جیسے وہ وفادار ہے ویسے میں اپنے محبوب کا وفادار۔ یہ بات، لیکن بات کیا کر رہا تھا کہ کتا کو اس چوکھٹ پہ بیٹھ جائے، توجہ کر، میں دور سے تھوڑا سا آ رہا ہوں تاکہ آپ کو عظمت حسنین کریمین سمجھ جائے۔ کتا بیٹھ جائے تو اس کتے کی اتنی عظمت ہو جاتی ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے علامہ اس کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہے نا ایسی بات۔ بلکہ سیدہ تو سیدہ ہیں، سیدہ کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا 11ویں نمبر کا بیٹا، جسے دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم جائے۔ ہم سنیوں کے عقیدے میں تو ان کی چوکھٹ پہ جو کتا بیٹھ جائے، ہم اس کے بارے میں ہم نہیں، ہمارا امام کہتا ہے اس سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بتاؤ میرے بھائیو، جب غوث اعظم کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کی یہ شان ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا تو غوث پاک کی بھی دادی ہے نا، پھر ان کی چوکھٹ کا اندازہ کون لگائے؟ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے کتے کا اندازہ کون لگائے؟ ارے ان کی چوکھٹ کا حال تو یہ ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ جب وہ اس شان کی ماں ہے تو ان کی جو اولاد ہوگی اس اولاد کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور وہ بھی پہلا بیٹا۔ نبی کے خاندان میں صرف 3 لوگ تھے، اپنی معلومات کے مطابق میں طالب علم کم معلومات رکھتا ہوں، کسی کی معلومات زیادہ ہو تو وہ میری معلومات میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ اور میں قبول کروں گا۔ نبی کے خاندان میں تصویر مصطفیٰ یعنی حضور کا ہم شکل 3 لوگ ہوئے ہیں، یا تو سیدہ فاطمۃ الزہرا ہوئی ہیں حضور کی ہم شکل، سیدہ کے بعد ان کے بیٹے امام حسن ہوئے ہیں ان کی ہم شکل، یا پھر ان کے بھتیجے سیدنا مولا علی اکبر ہوئے ہیں ہم شکل رسول۔ 3 لوگ خاندان رسول میں ہم شبیہ پیمبر ہے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، دیکھنے میں، سچائی میں، سخاوت میں، صداقت میں، اگر میں نے سب سے زیادہ رسول اللہ کے کسی کو مشابہ دیکھا ہے تو ان کی شہزادی فاطمہ بنت محمد کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے ان کی۔ ان کے گھر میں پہلے بیٹے کی آمد ہوتی ہے اور ان کا نام رکھا جاتا ہے حسن۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، زمانے جاہلیت میں عبد الرحمن نام بھی ہوئے ہیں، عبداللہ نام بھی ہوئے ہیں، اور بھی سب نام ہوئے ہیں، لیکن جاہلیت کے زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کے آنے تک کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا اور نہ کسی کا نام حسین رکھا گیا۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے ان 2 ناموں کو چھپا کر رکھا تھا، پردہ غیرت میں یہ نام چھپے ہوئے تھے۔ کیوں چھپے ہوئے تھے؟ تاکہ حسن سے پہلے کوئی حسن نام کا بھی نہیں ہوگا، حسن سے پہلے کوئی حسن نام کا بھی نہیں ہوگا، حسین سے پہلے کوئی حسین نام کا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آج بھی جو لوگ حسن اور حسین نام رکھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ حسن حسین نہیں ہوتے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس میں غلام چھپا ہوتا ہے۔
کہیں نہ کہیں غلام چھپا ہوتا ہے. بہت اچھا شعر کہا تھا کسی شاعر نے, اور بہت اچھا کہا, اگر وہ خوش عقیدہ اللہ اس کی مغفرت کرے, اس نے جس کے لیے بھی کہا تھا, لیکن میں یہاں کہہ دوں, مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا, مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا, کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے, کوئی تجھ سا ہو, کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے. اللہ نے ان ناموں کو چھپا رکھا تھا, اللہ نے ان ناموں کو چھپا رکھا تھا کہ اگر حضور کی آمد سے پہلے یہ نام کسی کے ہوتے تو وہ بت پرست بھی ہوتا, وہ بت پرست بھی ہوتا, وہ اللہ کا منکر بھی ہوتا. قدرت نے نام چھپا کے رکھے. حسن سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دوں گا تاکہ وہ شرک نہ کرے. اسی لیے آپ دیکھیں مشرکوں میں ابھی بھی نہ آپ کو حسن ملے گا نہ حسین ملے گا, دیکھ لیں آپ, کافروں میں بھی آپ کو نہ کوئی حسن ملے گا نہ حسین ملے گا. اندازہ فرمائیں نام چھپا, یہ چھپانے کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے. یوں کہا کرتے ہیں سنی, داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی, رزق اللہ شاہ سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے دادا کا ذکر سن لو. نام چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے پردہ غیرت میں چھپا کے رکھا. حدیث کی ساری کتابیں کہہ رہی ہیں, حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان دو ناموں کو اللہ نے چھپا کے رکھا. چھپا کے رکھنے, جب ہم غور کرتے چھپانے کا مطلب کیا, ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک ماں کے 10 بیٹے ہوتے ہیں, 9 موجود ہوتے ہیں, 10واں غیر موجود ہوتا ہے, اسکول گیا ہے, کھیلنے گیا ہے, گھومنے گیا ہے, اور کوئی بہت پسندیدہ چیز گھر میں آ جائے, سمجھ لو آم ہی آ جائے, آم ہے, بیٹے 10 ہیں, آم 12 ہے, تو ماں کیا کرے گی؟ سب دیکھے گی, 9 ہیں سب میرے ہی ہے, لیکن وہ ایک غیر حاضر ہے جو ہے بڑا چہیتا, تو چپکے سے اچھے چنے گی اور چھپا کے. توجہ ہے. پیچھے والے شاید کیمرے کی وجہ سے مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہیں. یہ کیمرے کی بدعت بھی بڑی عجیب ہے کہ یہ مجھے بھی چھپاتی ہے, ان کو بھی چھپاتی ہے, اور جو یہیں ہے ان کو دکھاتی ہے. لیکن چلیں میں کہتا ہوں, پھر کہتا ہوں کہ کبھی دائیں رکھو کبھی بائیں رکھو, لیکن یہ سامنے والوں کو ذرا مجھے دیکھنے دے, میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے ان کو دیکھنا میں چاہتا ہوں کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. تو میں مجمع دیکھ کے اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں, کسی ولی پر میری نظر پڑ جائے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. ہاں تو عرض کر رہا تھا, توجہ فرمائیں, آپ مجھے نہیں دیکھ پا رہے اس لیے تھوڑا آپ چپ ہے, پیچھے والے چپ ہے, آگے والے تو ماشاءاللہ بول رہے ہیں, اور گجرات والوں کو بولنا نہیں پڑتا کہ بولو. ہاں یہ تو اہل بیت کے نام پہ نہیں بولیں گے تو پھر کس کے؟ ارے ان کے نام پہ تو ہم مر کے بھی بولنا چاہتے ہیں, ان کے نام پہ تو مر کے بھی بولنا چاہتے ہیں. توجہ فرمائیں, ملانے کے لیے سمجھانے کے لیے 10 بیٹے ہیں, 10واں غائب ہے, آیا نہیں ہے, لیکن 9 سامنے, تو 9 سے بھی پیار ہے لیکن 10ویں سے زیادہ پیار ہے, تو اس کے لیے چھپایا جاتا ہے کہ وہ آئے گا تو اس کو عطا کریں گے. تو یہ چھپانے کی صفت دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے یہ بھی ہیں, لیکن ان سب سے زیادہ پیارا کوئی اور ہے جس کے لیے چھپایا جا رہا ہے. بلا تمثیل, بلا تمثیل, حضور فرماتے ان 2 ناموں کو چھپا کے رکھا تھا. مطلب کیا؟ چھپا کر کے بتایا جا رہا ہے, ارے تم سب اللہ کے بندے ہو لیکن کوئی اور زیادہ چہیتا ہے, ان کے لیے نام چھپائے جا رہے. اور پھر نام کون رکھ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کو وہی آتے, ان کا نام حسن رکھیں. ارے تمہارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو مسجد کا امام رکھتا ہے, مسجد کا مؤذن رکھتا ہے, تمہارا پیر رکھتا ہے, لیکن حضور کے یہاں بچوں کی, شہزادوں کی ولادت ہوتی ہے, نام بھی آسمانوں سے آتا ہے. محبوب اس کا نام حسن رکھنا. ارے کسی کالے کلوٹے کو تم قمر الدین کہہ دیتے ہو, قمر الدین اس کا نام ہوتا کالا کلوٹے, قمر الدین دین کا چاند, اس لیے کہ نام کچھ اور ہے, صفت کچھ اور ہے. لیکن اللہ جن کے نام رکھتا ہے, اللہ جن کے نام رکھتا ہے, پھر وہ اس میں بامسمہ ہوتے ہیں. نام رکھا کیا؟ حسن. جلدی جلدی چلتے ہیں, نام کیا رکھا؟ حسن. دوسرے شہزادے کے وقت نام کیا رکھا؟ حسین. اور یہ وہ خاندان ہے, توجہ فرمائے, سیدہ فاطمہ کا نام بھی اللہ نے رکھا, مولا علی کا نام بھی اللہ نے رکھا, اور حضور پہ وہی آئی. امام حسن کا نام بھی اللہ نے رکھا, امام حسین کا نام بھی رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ نے رکھا. توجہ فرمائیں. اور پھر امام زین العابدین کے لیے بھی حضور نام رکھ گئے, اور پیدا نہیں ہوئے تھے. امام محمد باقر کا نام محمد بھی حضور نام رکھ کر کے گئے. توجہ فرمائیں, یہ خاندان کیسا ہے جن کے نام بھی خدا و رسول رکھتے ہیں, یہ وہ خاندان ہے. امام حسن مجتبی, حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا. نام ایسے رکھ دیے
لوگ برائی بھی کریں گے تو کیا بول کے کریں گے؟ ہیں کیا بول کے کیا بول کے کریں گے؟ حسن ایسا، حسن ایسا، حسن ویسا، حسن ایسا، حسن. ارے برائی کر رہے کیا بول کے کر رہے؟ حسن. حسن کا مطلب ہی ہوتا ہے اچھا. تو اچھا بھی بول رہا ہے اور برائی بھی کر رہا ہے، مطلب تو جھوٹا ہے، تجھ پہ لعنت برس رہی ہے. اسی طرح نام علی بھی رکھا. علی کا مطلب اعلیٰ. کتنا بھی گھٹائے گا علی علی بول کے تو گھٹائے گا. اعلیٰ بھی بول رہا ہے، گھٹا بھی رہا ہے. علی کہتے ہی اس کو ہے جو گھٹے نا. علی کہتے ہیں اس کو جو گھٹے نا. اور فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنے والی، الگ کرنے والی. مطلب کیا؟ جو جہنم سے جدا کر دے. اسی لیے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو اس سے عقیدت کر لے اس پر بھی جہنم حرام ہے. حسن کا نام، حسن اچھا، حسین اچھا، دونوں اچھا. ہائے ہائے. اب پیدا ہوئے، جلدی چلتے ہیں. ذکر حسن ہے، غوث پاک کے دادا کا ذکر، اللہ اللہ، رزق اللہ شاہ کے دادا کا ذکر، واہ 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 واہ، امام مہدی کے دادا کا ذکر. ہم سنیوں کے عقیدے میں امام مہدی امام حسن کی نسل سے، ماں حسنی ہوگی اور بابا حسینی ہوں گے. وہ نجیب الطرفین سید ہوں گے. امام مہدی ذرا غور کریں. حسن 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 جو خود حسن ہے اور ان کا آخری بیٹا واہ واہ، اتنے مرتبے والا کہ جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر نماز پڑھے. آئے آئے. اولاد حسن کی شان کیا ہے؟ امام حسن کی شان، اولاد حسن کی شان. اور پھر دیکھیں امام حسن، آخری میں امام مہدی، اور بیچ میں حضور غوث العظم دستگیر. دیکھ رہے ہیں کیا نسل ہے. بہرحال پیدا ہوئے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کا دودھ پیا، ان کی گود میں کھیلا، حضور کی گود میں کھیلا. حضور نے گھٹی دی، بچپنا گزرا. بچپنا ایسا، بچپنا ایسا حضور کندھوں پہ لے کے گھوم رہے. بچپنا ایسا. امام حسن آتے ہیں حالت نماز میں، تو حضور نماز پڑھتے تھے. مسجد میں آ گئے. مسجد کے اندر حجرہ بالکل مسجد سے لگا تھا، ابھی بھی لگا ہوا ہے. ابھی 2 حجرے موجود ہیں مسجد کے اندر. سب حجرے ختم ہو گئے. یا تو سیدہ عائشہ پاک کا حجرہ موجود ہے، یا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا حجرہ موجود. 2 حجرے موجود ہے، باقی سارے حجرے ختم ہو گئے. ایک بات کہوں، جن کے گھر کو لوگ ختم نہ کر سکے، توجہ کریں، جن کے گھر کو لوگ ختم نہ کر سکے، مسجد کو وسیع کرنے کے باوجود بھی جن کے گھر کو لوگ ختم نہ کر سکے، اس کے گھر والوں کو لوگ کیسے اندازہ. اور یاد رکھنا قیامت تک یہ دونوں گھر موجود ہیں. حضرت عائشہ کا حجرہ اس لیے موجود رہے گا کہ وہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور فاطمہ الزہرا کا گھر اس لیے موجود رہے گا کہ وہ علی کا گھر ہے. نبی کا گھر بھی موجود رہے گا اور علی کا گھر بھی موجود رہے گا. توجہ فرمائیں. تو جس کا گھر لوگ ختم نہ کر سکے، اس کے گھر والوں کو کیا ختم کر سکتے ہو؟ اسی لیے کربلا میں سب کو ختم کیا، لیکن ایک سے خدا نے اتنی برکت عطا کی کہ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہ ہو جہاں اولاد حسین موجود نہ ہو، اولاد حسن موجود نہ ہو. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 گھر موجود رہیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے زمین پر تو وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، شادی کریں گے، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ آئیں گے تو وصال ہوگا. تو ان کی تدفین کہاں ہوگی؟ ان کو کہاں دفن کیا جائے؟ ان کو حضور کے پہلو میں دفن کیا جائے گا. پہلو میں ہے کیا؟ حجرہ فاطمہ الزہرا. لوگ ان کو ختم کرنے کی فکر چھوڑ دیں. لوگ گھر پہ قبضہ تو کر سکتے، توجہ ہے، لوگ گھر پہ قبضہ تو کر سکتے، گھر ختم نہیں کر سکتے. ہاں، اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، رسول اللہ زندہ ہیں، اس کی کئی دلیلیں قرآن حدیث سے. لیکن ایک بات جو لوجیکل کے طور پہ لوگ بتاتے، میں بھی آپ کو لوجیکلی انداز میں سمجھاؤں. جو مر جاتا ہے
اس کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، جو مر جاتا ہے اس کو گھر سے نکال کے کہیں اور دفن کیا جاتا ہے، لیکن جو زندہ رہتا ہے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ رسول اللہ گھر میں آرام کر کے بتا رہے گھر بھی موجود ہے، گھر والا بھی موجود ہے، اس کا مطلب سمجھ لو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانا۔ کوئی مردہ گھر میں رکھا جاتا ہو تو بتا، مردہ کتنا بھی مقدس ہو گھر میں رکھا جاتا ہو تو بتا، حضور آج بھی اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں اور پھر قیامت تک اپنے گھر میں آرام کریں گے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی گھر سے اٹھیں گے، اپنے دونوں وزیروں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اس کا مطلب رسول اللہ کو 1000 کوششوں کے باوجود ان کے گھر سے نکالا نہیں جا سکتا۔ گھر سے نکالنے والے خود بے گھر ہو جائیں گے، لیکن حضور کو ان کے گھر سے نکالا نہیں جا سکے گا۔ تو بہرحال تو حجرہ فاطمہ کل بھی تھا، آج بھی امام حسن آتے، حضور نماز پڑھتے، ننھے شہزادے تھے، بچے تھے، نانا کو نماز پڑھتے دیکھ کے شفقت نانا کی اتنی تھی۔ ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں، بچے زیادہ اسی کے ساتھ شوخی کرتے ہیں جی جس سے پیار بہت زیادہ ملتا ہے۔ توجہ ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بات میں نے کہنی چاہیے کہ سفر سے میں آیا ہوں، اکا فجر سے چلا ہوں، اللہ عشاء کے بعد پہنچا، اللہ اللہ، لیکن یہ ذکر میری روح کی غذا ہے۔ واہ 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 واہ، اگر آپ قریب سے آ کر کے تھکے ہیں تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ، کوئی بات نہیں، آپ جب تھک جائیں اللہ گے میں اللہ، ذکر ختم کر دوں گا، نہیں نہیں، لیکن اگر آپ نہیں تھکے ہیں تو آپ کو سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں علامہ عبدالرحیم برکاکڑی کی طرح اتنا ہمت والا آدمی نہیں ہوں کہ ہر 2 جملے پہ تمہیں بولو کہ بولو سبحان اللہ، یہ تو میں آپ کے عشق پہ چھوڑ رہا ہوں، آپ چپ رہتے ہو کہ بولتے ہو، یوں بیان کرتے ہیں سننے، جس سے پیار زیادہ ملتا ہے نا، بچے شوخی اس کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں۔ یہ روایت مجھے نہیں ملی ہے، پھر کہتا ہوں طالب علم کسی کو ملے تو مجھے بتائیں، میں بیان کروں، یہ روایت مجھے ابھی تک نہیں ملی کہ مولا علی سجدے میں تھے، حسنین کریمین پیٹھ پہ جا کے بیٹھ گئے، مجھے نہیں ملی، نہیں ملی، مجھے نہیں ملی، ٹھیک ہے، نہیں ملی۔ مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، شہزادے پیر میں جا کے گھس گئے، نہیں ملی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولا علی پیار نہیں دیتے تھے، بہت پیار دیتے تھے، ان جیسا بابا جس کو مل جائے وہ تو پیار کا دریا ہے، وہ جو اپنے قاتل کو پانی کا پیالہ پیش، وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن ان کا پیار بھی پھیکا پڑ گیا، توجہ، ان کا پیار بھی پھیکا پڑ گیا نبی کے پیار کے سامنے۔ نبی کے رسول اللہ پیار کتنا کرتے ہیں دونوں شہزادوں سے کہ باپ کی پیٹھ پہ نہیں چڑھتے، نانا کی پیٹھ پہ چڑھتے، اللہ اللہ، باپ کو نماز کی حالت میں پیروں میں نہیں گھستے نا۔ اب اگر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی سنت پہ عمل کرو، نبی کی سنت پہ عمل کرو، میں کہتا ہوں مسواک سنت ہے، آپ نے مسواکیں تو خرید لی، کھانے سے پہلے نمک چکھنا سنت ہے، آپ نے نمک تو چکھ لیا، اور آپ نے نبی کی سنت امامے تو باندھ لیے۔ نبی کی سنت ہے کیا؟ یہ چاول کھانا اور وہ میٹھا کھانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا اور وہ سب کر رہے ہو، ساری سنتیں سر آنکھوں پر، لیکن یہ بھی تو سنت ہے کہ حسن اور حسین سے اپنی جان سے زیادہ محبت۔ بدعتی لوگ یہ سنت پر کب عمل کریں گے؟ امام بخاری کو کہتے ہیں تو امام بخاری، امام مسلم، امام اعظم، اور جب امام حسن اور امام حسین کا ذکر حضرت حسن حضرت حسین، کس کو کہہ رہا ہے؟ بخاری کو امام مان رہا ہے، امام حسن کو نہیں مانتا، امام حسین کو نہیں مانتا، نہیں، ان کو امام اس لیے نہیں مانتے کہ ان کو رابضی امام مانتے۔ اچھا، تو رابضی تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، تو کیا چھوڑ دے گا تو لا الہ الا اللہ کہنا؟ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے گا؟ رابضی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو مسلمان کہنا چھوڑ دے گا؟ ارے رابضی یہ بھی کہتا ہے میں اپنے باپ کی اولاد ہوں، تو کیا یہ جملہ کہنا تو چھوڑ دے گا؟ کیا کرے گا تو؟ کیا کیا چھوڑے گا؟ تو سن، یہ بخاری اور مسلم ہمارے آقا ہیں، لیکن اگر ان کو امامت ملی ہے تو حسنین کریمین کے جوتیوں کے صدقے میں، حسنین کی غلامی امام بناتی ہے، ان کو امام کہنے میں تمہیں شرم آتی ہے اور رابضیوں کا سہارا لیتے ہو؟ رابضیوں کی جاگیر حسنین کریمین، واللہ حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں،
اور ہم ان کے ہیں. واللہ جتنا پیار ہم سنی ناکاؤں سے کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. بے شک حق. اور جتنی شان ہم بیان کر سکتے کوئی نہیں بیان کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ روافظ کے یہاں حسن کا اس طریقے کا بیٹا پوری سند کے ساتھ رزق اللہ شاہ جیسا لا کر کے بتا دو. واہ 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 واہ. حسن کا بیٹا بھی ہمارے پاس ہے پوری سند کے ساتھ, اور حسین پاک کا بیٹا غریب نواز جیسا ان کی جماعت میں لا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان رزق اللہ سرکار, فیضان رزق اللہ سرکار, خواجہ کا ہندوستان. آج فیصلہ کر لو امام حسن امام حسین کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ارے اولاد جس کے ساتھ کھڑی ہے حسن حسین اسی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ اولاد ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. جو ان کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے. اولاد حسن بھی ہمارے پاس ہے, اولاد حسین بھی ہمارے پاس ہے. رافضیو لا کے بتاؤ نظام الدین جیسا کوئی حسین کا بیٹا, رافضیو لا کے بتاؤ کوئی صابر کلیر جیسا بیٹا امام حسن کا, رافضیو لا کے بتاؤ کوئی قطب الدین بختیار کاکی جیسا حسین کا بیٹا تمہارے پاس ہو تو لا کے بتاؤ. حسن کے سارے بیٹے ہمارے ساتھ, امام حسین کے سارے بیٹے ہمارے ساتھ, تمہارا ہے کیا؟ تمہیں سینہ پیٹنے کے علاوہ ملا؟ واہ 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 واہ. میں کسی کو گالی دینے نہیں آیا, لیکن غلط فہمیوں کو دور کر لو. بے شک. وہ محبت کرتے تھے, ہم کیا کرتے؟ ارے وہ محبت ہی کیوں کرتے؟ اس لیے کہ جس سینے میں محبت حسنین ہو وہ سینہ پٹے گا کیا؟ کسی کہنے والے تھے تو یہ کہا ہے اے جنت آ کے طواف کر میرا, میرے دل میں حضور رہتے. کسی کہنے والے نے کہا میرے دل میں جہاں حضور رہتے وہی آل حضور رہتے. جہاں حضور نے کبھی آل سے دوری برداشت نہیں کی. جب نئی نئی شادی ہوئی تھی, توجہ کر لیں, نئی نئی شادی ہوئی تھی, سیدہ فاطمہ کا حجرہ کہیں اور تھا. آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا میری بیٹی مجھ سے دور رہتی ہے, مجھے گوارا نہیں, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ایک صحابی نے اس کی یا رسول اللہ میں نظر کرتا ہوں آپ کے بازو میرا حجرہ ہے نا, میں وہ نظر کرتا ہوں, آپ سیدہ کو قریب بلا لیں. قریب بلایا پھر بھی چین لایا. توجہ کر, جو نبی ہر دے چین دل کا چین ہے, وہ رسول بازو میں بلا کر بھی چین نہ آیا کیونکہ بیچ میں دیوار تھی. پھر آقا نے اس دیوار میں ایک کھڑکی بنائی, ایک کھڑکی بنائی اور وہ کھڑکی میں پردہ ڈال دیا. جب یاد آتی فاطمہ, دیکھ جبریل حضور کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے, بے لقائے یار, ان کو چین آ جاتا. اگر بار بار آتے نا یوں جبریل سدرج. افضل و مفضولیت کا ذکر نہیں کروں, صرف فضائل پڑھوں, لیکن توجہ. اور حضور کس کو دیکھنے بے چین ہے؟ اسی لیے اہل سنت کا امام کہتا ہے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سے. حضور کی جان کی راحت ہے جسے سیدہ کائنات کر. بات دور نکلی, سیدہ فاطمہ کا حجرہ مسجد سے لگا ہوا تھا. امام حسن آئے اور حضور نماز پڑھ رہے. یہ نماز حضور علیہ السلام کی, اپنا سر حضور کے پیروں کو پھاڑ کر یعنی الگ کر کے سر گھسانے لگے حضور علیہ السلام کے پیروں میں. کس کی نماز ہے؟ جان نماز کی نماز ہے, نماز لانے والے کی نماز ہے. مولوی صاحب کی نماز نہیں, امام صاحب کی نماز نہیں, خطیب صاحب کی نماز نہیں, سید صاحب کی نماز نہیں, سید الانبیاء کی نماز جو نبیوں کا. اور سر کون ڈال رہا ہے؟ امام حسن. حضور نماز میں ہیں. اب حضور جب نماز میں ہوتے, ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ بھی سن, سرور القلوب جی فی ذکر المحبوب, جی اس کتاب میں علامہ نقی علی خان حدیث لائے ہیں کہ جب نماز کا صرف وقت آتا, توجہ حدیث سنی, جب نماز کا صرف وقت, نماز نہیں پڑھتے, نماز کا صرف وقت آتا, وقت نماز آ جاتا تو حضور علیہ السلام لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جیسے حضور کسی کو پہچانتی نہیں. صرف نماز کا وقت آتا تو حضور ایسے اللہ کی لو میں مگن ہو جاتے جیسے کسی کو پہچانتے. نماز کا وقت آنے پہ جو کسی کو نہ پہچانے, نماز میں وہ کس کو کیا پہچانے. لیکن نماز کی حالت میں جب شہزادہ حسن دونوں پیر کھول کر کے سر ڈالتے تو حضور ان کے لیے اپنے پیروں کو پھیلا دیتے. حالت نماز کی حالت. اور امام حسن کبھی ادھر سے نکلتے کھیلتے ہوئے, کبھی ادھر سے آتے, کبھی ادھر سے. اب
عشق کے تصور میں دیکھیں، وہ پیر نہیں تھے صرف، اوہ گویا وہ جنت کا دروازہ تھا، اوہ جنت کی چوکھٹ تھی۔ حسن جب چاہتے ادھر سے گزر جاتے، جب چاہتے ادھر سے گزرتے۔ توجہ، یہ امام حسن کی شان۔ پھر جوان ہوئے، ابھی 7 سال کی عمر تھی کہ حضور نے پردہ فرمایا، 7 سال کی عمر تھی کہ امی نے پردہ کیا۔ ان کو پوری صحبت ملی ہے، 7 سال تو نانا کی، 7.5 سال امی کی، اور پوری صحبت جو ملی ہے جوان ہونے تک مولا کا ہے۔ مولا علی کے شاگرد ہیں، ڈائریکٹ مولا، باب مدینۃ العلم کے ڈائریکٹ شاگرد۔ اللہ اس لیے قرآن اور حدیث پر جو گہری نظر آپ کی تھی وہ آپ کا اپنا انداز ہے۔ بہت اخلاق سکھایا، کردار سکھایا امام حسن پاک کو۔ امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے با اخلاق تھے۔ اما جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ امام حسن دل نے چاہا کہ میں سج سنور کے نکلوں، آپ کے دل نے چاہا تو گھوڑے پر بیٹھے، لیکن اس سے پہلے سر پہ نانا کا امامہ باندھا، نانا کا لباس پہنا، جعفر طیار کا پٹکا باندھا، بابا کی ذوالفقار حیدری لی اور عربی گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، مدینے کی زمین پر وہ کیا سما لگتا ہوگا۔ فاطمہ کا چاند آمینہ کے چاند کے ہمشبی جب پوری شان و شوکت کے ساتھ چلتا ہوگا۔ ملک شام سے ایک شخص آیا اور دیکھا تو جل بھن گیا، اس کے پورے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حسن سیدہ کا چاند، اور کتنے خوبصورت ہوں گے، اندازہ تو کر۔ بچپنے میں خوبصورتی کا عالم یہ تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تھے، بجلیاں کڑک رہی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، رات ہو گئی تھی۔ سرکار نے فرمایا شہزادے اب گھر جاؤ۔ تو کسی نے اس کے حضور اندھیرا ہے کیسے جائیں گے؟ تو سرکار ابو ہریرہ نے کہا حضور میں لے کے جاؤں، اتنا کہنا تھا۔ امام حسن نے جیسی قدم بڑھایا، اچانک ایسی روشنی پھوٹی کہ اسی روشنی کے اندر آپ گھر پہنچ گئے، جس کی اور علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ رات کی تاریکی میں ان کے چہرے کی روشنی میں مسافر سفر طے کیا کرتے تھے۔ یہ خاندان ہے جن کے چہروں کی خوبصورتی جیسی کسی کے پاس نہ ہو، جس کے نسب جیسا نسب کسی کے پاس نہ ہو، جس کے باپ اور جس کی ماں جیسی بے مثلیت کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن سے ہمیں محبت کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو گھوڑے پہ سوار ہے، اس نے لگام پکڑ لی، اور لگام پکڑے کہا کون ہے تو؟ اس سے ملتی جلتی اور بھی روایت ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ دوسری روایت پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو وہ پیدل جانے کی 500 مریدوں کے ساتھ وہ کبھی پڑھ دیا تھا، یہ دوسری پڑھ رہا ہوں۔ کون ہے تو؟ میں حسن ہوں، میں حسن۔ کہا وہ علی کا بیٹا حسن؟ کہا ہاں میں علی کا بیٹا حسن ہوں۔ تو کہا کہ تیرا باپ تو معاذ اللہ۔ پھر اس نے گالی دی مولا علی کو، سیدنا علی پاک کو گالی۔ یہ لوگ دشمنی پہ آتے ہیں تو کسی کو بھی گالی دیتے ہیں۔ یہی تو ہمارے لیے صبر کی بات ہے، جب لوگ مولا علی کو نہیں چھوڑتے تھے تو غلامان علی کو کب چھوڑے؟ گالی دی۔ لیکن یاد رکھنا علی والوں کا صبر بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، انسان نہیں لڑا کرتے۔ اور جنہیں معرفت نصیب ہو جائے نبی اور آل نبی کی تو پھر ان کے کردار الگ ہوتے ہیں۔ اس نے گالی دی مولا کائنات کو، گالی دے کر کے اس نے سوچا اب ریئیکشن کیا ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا، سرکار امام حسن نے فرمایا شاید تم مسافر ہے، بھوک لگی ہے، پریشان حال ہے، میرے گھر چل، میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، تجھے نذرانہ پیش کروں گا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ فوراً قدم پکڑ لیا، کہا میں تو آپ کے حلم کا امتحان لینے آیا تھا، اب آپ مجھے مرید کر کے اپنے غلاموں میں شامل فرمانا۔ امام حسن ایک مرتبہ آل زبیر کے ساتھ، سیدنا زبیر ابن عوام کی اولاد کے ساتھ سفر میں تھے۔ حالت سفر میں ایک جگہ رکے، رکنے کے بعد کسی حضرت زبیر کے شہزادے کے دل میں خیال آیا، کھجور کے سوکھے درخت تھے، دیکھ کے خیال آیا کہ یہ کیا سوکھے روکھے درخت ہیں۔ ارے سفر میں اکثر اچھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ آدمی گھر میں رہتا ہے نا، تو گھر میں رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو کوئی یہ کھا لو وہ کھا لو، ارے نہیں ابھی حاجت نہیں، ابھی بھوک نہیں۔ لیکن سفر میں نکلو تو چائے بھی اچھی لگتی ہے اور کیا کیا پتہ نہیں آدمی کیا کیا کھاتا ہے۔ تو سفر میں کھانے میں دل جب وہ ترغیب پاتا ہے، وہ اس کو رغبت ہوتی ہے، اس لیے سفر میں آدمی زیادہ کھاتا ہے۔ اس لیے لوگ زیادہ سفر کرتے وہ موٹے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، زیادہ سفر کی وجہ سے کھا کر۔ تو ایسا ہوتا ہے اکثر۔ تو یوں اس کا دل چاہا، ان کا دل چاہا یار یہ سوکھے درخت ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ امام حسن نے کہا کیا کھانا چاہتے ہیں؟
کہا یہ سوکھے درخت ہے، اگر یہ ہرے ہوتے تو ان میں کھجوریں ہوتی، ہم کھجوریں توڑ کے کھاتے، کیا مزہ آتا۔ واہ۔ بس امام حسن نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ اسے ہرا کر دے، ابھی پھل لگا دے تاکہ یہ لوگ کھا لیں۔ ہرا ہوا، پھل لگا، پکے ہوئے پھل لگے واہ واہ واہ، تو دیکھیں ارے یہ تو درخت ہرا بھی ہوا، پتے بھی آ گئے، پھل بھی لگ گئے، پک بھی گئے۔ تو جو کوئی اور آدمی ساتھ میں اس نے کہا یہ کیا جادو ہے؟ کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ ہم آل نبی کی مقبول دعا کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام حسن پاک تھے۔ امام حسن کا آپ کی کرامتوں کا بھی ہم نے غوث پاک کی کرامتیں تو سنی، جی جی، امام حسن کی کرامت بھی سنی۔ آپ نے 25 حج پیدل چل کے حج کو جاتے تھے، اب بہت مالدار تھے امام حسن۔ یہ بات یاد رکھنا، کچھ لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، وہ لوگ ایسا پیش کرتے ہیں جیسے سب سے کلاش، مفلس اور بھیک مانگنے والے اور لوگوں پہ بوجھ بننے والے، اور یہ وہ سب حضور کے گھرانے میں پیدا ہو۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لوگ کیا دشمنی نہ بیان کرنا ہو تو نہ کرو یار۔ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں، نہیں بیان کرنا ہو تو نہ کرو، یہ زبردستی کیوں کرتے ہو؟ امام حسن اور امام حسین کتنے مالدار تھے اس کا بھی اندازہ۔ ہر سال حج کو جاتے تھے دونوں بھائی، اور ساتھ میں بہن بھائی کو یعنی چچا زاد بھائی کو بھی لے کے جا، وہ بھی بڑے مالدار تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ حضرت زینب کے شوہر بھی ہیں اور ان کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، تینوں ساتھ میں جاتے تھے۔ پیچھے اونٹوں کی قطار چلتی تھی، پیچھے اونٹوں کی قطار چلتی تھی، لیکن بیٹھتے نہیں تھے۔ امام حسن کہتے تھے کہ رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر غلامانہ انداز سے جانا ہے، ہائے ہائے پیدل جاتے۔ ایسا وہ پیدل چلتے چلتے ایک مرتبہ ایک جھوپڑی نظر آئی، تو تینوں شہزادے جھوپڑی کے پاس گئے، تو کہا کہ کون ہو تم؟ وہ ایک بوڑھی عورت تھی اکیلی، ایک بوڑھی عورت تھی، کہا کون ہو تم لوگ؟ کہا مسافر ہیں اور ہمارا تعلق خاندان قریش سے، ہم لوگ قریش ہیں، حضور کے خاندان کو قبیلہ قریش ہیں ہم۔ کہا کہ مسافر ہیں، تو کہا اچھا یہ میری بکری ہے، اس کا دودھ دو لو پی لو، مسافر ہو، دودھ پی لیا، اب بھوک بھی لگی ہوگی، بکری ذبح کر کے کھا لو، قریشی ہو نا تم لوگ، اعلیٰ نسب ہو، یعنی دیکھو لوگ پھر لوگ ہیں نا۔ اور چہرے بڑے خوبصورت، حسین و جمیل تینوں کے چہرے خوبصورت، تو کھلا دیا بکری، کھائیں۔ امام حسن نے کہا بڑی اماں ہم لوگ قریشی ہیں اور رہتے مدینہ منورہ، یہ نہیں بتایا کہ حضور کی اولاد سے، اس لیے کہ قریش میں تو کافی وسعت ہے نا، ہاں تو وہ لوگ بڑے عظیم تھے، اللہ اکبر، حکمت والی باتیں۔ کہا بڑی اماں جب مدینہ شریف آنا کبھی نا تو ہمیں یاد کرنا، ہم مدینے میں رہتے، مدینے میں۔ وہ چلے گئے اور جانے کے بعد اس کا شوہر کہا وہ بکری کدھر گئی اپنی؟ کہا وہ قریشی کچھ لوگ آئے تھے، میں نے ذبح کر کے قریش تھے نا، وہ اعلیٰ نسب لوگ تھے، میں نے کھلا دیا۔ تو کہا ارے وہ قریشی ہو یہ کیا ضروری ہے؟ وہ جھوٹ کے بھی تو بول کر کے گئے تھے، جھوٹ بول کر بھی تو جا سکتے تھے، بوڑھی تھی، عورت تھی، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے معاملے میں بڈھی عورتوں کی طرح بنو۔ ہاں ایمان کے معاملے میں بڈھی عورتیں جو ہوتی ہیں نا بڑی پختہ ہوتی ہیں، ہاں بہت کچھ پڑھ لکھ کر کے بھی لوگ ڈاماڈول ہوتے ہیں، لیکن بڈھی عورتیں نہیں، ایسا تو ایسا ہی، میری ساس ایسا کرتی تھی تو میں بھی ایسا ہی میری ماں ایسا کرتی تو میں، رزق اللہ شاہ کی فاتحہ اتنی تاریخ ہوتی تو اتنی تاریخ ہوگی، تم بولتے رہ جاؤ، تقریر کرتے رہ جاؤ۔ امام حسین کا شربت اس دن بنتا تھا تو اسی دن بنے گا، کسی مولوی کی نہیں چلنے دیا ان بڈھی عورتوں نے، کسی خطیب کی نہیں چلنے دیا، یہ جو کرتی رہی۔ اسی لیے لوگ اب عورتوں کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں کہ بڈھی ہو کر کے تو نہیں بگاڑ سکتے، تو جوانی میں ان کو بگاڑ دو۔ اس لیے سنیوں اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ تاکہ وہ مضبوط ایمان والی بنے، یقین والی بنے۔ وہ بڈھی تھی، وہ بڑے میاں نے اس کو ڈانٹا تو کہا کہ کیا ضروری ہے کہ قریشی ہو؟ کہا چہرے بھی تو بولتے ہیں نا، ان کے چہرے دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ قریشی۔ بس بیوی کی بات سنا، شوہر چپ ہو گیا۔ خدا کا کرنا یہ کہ ان کے حالات بگڑ گئے،
ان لوگوں نے سوچا اب یہ دیہات چھوڑ دیں گے اور جا کے مدینہ منورہ ہی رہنے لگیں گے. وہ دیہات چھوڑ دیا. یہ مصیبت بھی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ دیہات کو چھڑوا کر مدینہ منورہ تک ہجرت کروا رہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ اکبر. نصیب پھر نصیب ہوتے ہیں. مدینہ شریف جا کے رہنے لگے. وہ بڑھیا سب بھول گئی, وہ بڑے میاں بھی سب بھول گئے. مدینہ منورہ میں جھوپڑا بنا کر کے رہنے لگے. اچانک معزز سرکار امام حسن کسی کام سے گھر کے باہر کھڑے تھے کہ وہ بڑھیا جانے لگی. امام نے بڑھیا کو دیکھا, بڑھیا کے پاس گئے. بڑی بھی وہ تم وہی ہو جو فلاں دیہات میں رہتا؟ ہاں میں وہ دیہات کی تو ہوں, لیکن تم کون ہو شہزادے؟ میں نے تم کو پہچانے. کہا ایک قافلہ 3 لوگوں پہ مشتمل حج کو جا رہا تھا, تیرے گھر رکا تھا. کہا مجھے کچھ یاد نہیں ہے. کہا لیکن ہمیں یاد ہے, ہم نے جس کے گھر میں روٹی کھائی ہے ہم اس کو بھولا نہیں کرتے. ہم نے جس کے گھر میں کھایا ہے اسے بھولا. ارے وہ بڑھیا بھول گئی ہے لیکن چند لقمے کھائے. ارے جو دنیا میں نہیں بھولے ہیں, دنیا میں نہیں بھولے وہ آخرت میں کیا بھولے. اور آپ سے کہتا ہوں سنیو, اب ہم ان کو بلا کے کھلا تو نہیں سکتے, لیکن ان کے نام پہ نیاز کر کے کھلایا کر. انشاءاللہ یہاں بھی یاد رکھیں گے, وہاں بھی یاد رکھیں گے. اس کی اپنی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. تو کہا تم ہمیں یاد ہو. اس کا مجھے کچھ یاد نہیں تھا. کہ ادھر آؤ. اور امام حسن نے اس دن اس بڑھیا کو, اس کے بوڑھے شوہر کو بلایا. 1000 بکریاں دی تحفے میں, 1000 درہم دیے چاندی کے سکے. آپ سے پوچھتا ہوں بھائیو, کوئی غریب مفلس 1000 بکریاں رکھتا ہے؟ اچھا پھر سوچو, جو 1000 بھیک میں دے اس کے پاس رکھی کتنی ہوگی بکریاں؟ توجہ تو فرمائے نا. جو 1000 بھئی آدمی جس کی جیب میں 5 روپے ہوگا تو وہ کبھی پورے 5 روپے تھوڑی صدقہ کرے گا. جیب کی گرمی دینے سے پتہ چلتی ہے. اگر کوئی بندہ 5 روپے دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی جیب میں 5 نہیں تھے. 50 رہے ہوگے تو 5 دیا, 500 دیا, 5000 ہوگے تو 500 دیا, 5000 دیا, 50000 ہوگے تو 50000, 5000 دیا, 50000 دیا, 5 لاکھ ہوگے تو 50. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جیب کی گرمی دینے سے پتہ چلتی ہے. امام حسن نے 1000 بکریاں دی. وہ ایک بکری جو دعوت میں کھلائی تھی اس کے بدلے میں 1000 اور 1000 درہم بھی دیے چاندی کے سکے. اور فرمایا میرا بھائی وہ وہاں رہتا ہے, وہ بھی کھانے آیا تھا, اس کا نام حسین ہے, وہاں جاؤ وہ بھی دے گا. اور پھر غلام کو ساتھ کر دیا, بتانا کہ یہ بڑھیا ہے. امام حسن نے کہا بھیا نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں, 1000 درہم. کہا 1000 میری بھی طرف سے اور 1000 درہم میری طرف سے. اور اس کے بعد کہا میرا وہ چچا زاد بھائی جو تیسرا کھانے والا آیا تھا عبداللہ, وہ بھی پڑوس میں رہتا ہے, وہاں چلے جاؤ. جب یہ ہاں کر لے گئی کہا دونوں نے کیا دیا؟ کہا 1000 2000 اور 2000 درہم. تو کہا میری طرف سے 2000 بکریاں اور 2000 درہم لے کر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے دریا بہا دیے ہیں, دروے بہا دیے. یہ سخاوت. یہ لوگ دنیا میں بھی مالدار تھے اور آخرت میں بھی مالدار. کون کیا دے گا ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ وہ بادشاہ لوگ ہیں, جنت ان کے صدقے ہیں ملنی ہے. تو میں بات کرامت کی کر رہا تھا, بات سمیٹوں. انشاءاللہ کل بھی مجھے بولنا ہے, بلکہ روز ہی بولنا ہوتا ہے, لیکن کل قریب میں بولنا ہے. اور آپ کو شاید آنا بھی ہوگا, ساورکڑلا پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عرس میں. اب تو 2 نسبتیں عرس کی, باپو سرکار غلام علی باپو کی بھی اور سرکار دادا باپو کی بھی. تو بات اب ختم کرتا ہوں اور شہادت بھی پڑھتا ہوں تھوڑی دیر, اگر آپ کی شہادت پڑھ دیتا ہوں. لیکن پہلے کرامت سن لیں آپ. پڑھوں شہادت پڑھوں؟ شہادت پڑھتا ہوں اور اس کو کرامت بھی سن. 25 حج پیدل, 25 حج کی پیدل حج کرتے, پیروں میں ورم آ گئے. ویسے وہ لوگ بہت زیادہ چلنے پھرنے والے تو تھے نہیں, شہزادے بادشاہ لوگ تھے. ہزاروں لوگ غلامی کرتے تھے, رستے میں چلتے تھے تو لوگ تتار باندھ کے بہت عزت کی جاتی کے دور میں پڑی. کچھ لوگوں نے یہ بھی بیان کیا نا کہ ان کی کوئی عزت نہیں تھی, سب ستانے والے تھے, لیکن وہ 2.5% تھے. باقی امت کی اکثریت ہمیشہ اہل البیت سے محبت کرنے والی. خود سیدنا صدیق اکبر, ان کا بچپنا تھا, امام حسن پاک کندھے پہ لے کر مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوما کرتے اور کہتے تھے حسن تو اپنے بابا علی جیسا نہیں ہے, تو میرے آقا کے ہم شبیہ ہے. تو لوگ پوچھتے تھے ابو بکر تم یہ کرتے کیا ہو؟ کہا میں کیا کرتا ہوں, اپنے آقا کو جو کرتے دیکھا میں وہی کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ جب سلام کرنے آتے تو کہتے تھے یا سیدی
یا سیدی، اے میرے سید آپ کو سلام. کبھی کہتے تھے او میرے آقا. اور جب ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے تھے تو جوتیاں سیدھی کرتے تھے اور تلووں کو امامے کے شملے سے صاف کرتے. جبکہ ان کی داڑیاں کالی تھی، ان کی داڑھی سفید ہو چکی. شہزادے کہتے تھے ابو ہریرہ کیا کرتے ہو ہمارے نانا کے ساتھ؟ کہا شہزادو، جو تمہاری شان میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے نبی کی زبان سے، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں لوگ تمہیں زمین پہ چلنے نہ دیں، لوگ تمہیں کندھوں پہ اٹھا کر کے پھریں. یہ عزت کرتے تھے اصحاب حضور کی آل کی کہ حج کی بھیڑ میں بھی حجر اسود چومنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو، اس وقت بھی دھکم دھکی ہوتی تھی کیونکہ بھیڑ، حج کی بھیڑ تو حج کی بھیڑ ہے نا. ارے اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ بادشاہ کو بھی دھکے دے کے بھگا دیا. بادشاہ کا نام نہیں لوں گا، کچھ لوگ ناراض ہو، چلے ناراض ہی ہو جائیں، تھوڑی دیر روٹی جا کے گھر زیادہ کھائیں. ولید ابن عبد الملک ابن مروان لانتی کا بیٹا عبد الملک کا بیٹا ولید شیطان. ہاں تھوڑا غصہ آ گیا، آنا چاہیے بھائی. ہاں اپنے دشمنوں کے لیے غصہ آتا ہے، نبی کی آل کے دشمنوں کے لیے نہیں آنا ہے. لوگ کہتا ہے اتنا نہ کہا کرو. میں نے کہا جو تیرے ماں کو گالی دیتا تو اس کے لیے کتنی غصے کرتا ہے، جو نبی کی آل کو گالیاں دیتا پھر ممبر پہ بیٹھ کر کے، ممبر پہ بیٹھ. یہی مروان شیطان تھا نا، مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے گالی. ایک مرتبہ امام حسن کو تو اتنی گندی گالی دی اس نے، میں وہ گالی کا ذکر نہیں کرتا، اتنی گندی گالی دی اس نے. تو امام نے فرمایا حسن پاک نے، میں تجھے کوئی جواب نہیں دوں گا. لوگوں نے کہا کیوں جواب نہیں دیتے؟ کہا کہ جواب دوں گا تو اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ پورا اللہ کے یہاں بھگتے، پورا اللہ کے یہاں اور پھر بھگتا اس نے. اتنی بدترین موت ہوئی ہے مروان کی، عورتوں نے مل کے اس کو قتل کیا. یعنی مرد کی تلوار بھی اس کے لیے نہ تھی، عورتوں نے قتل کیا. اور اس کو جس حالت میں قتل کیا، بس اب وہ وہی بات ہے. ورنہ بھی شہادت میں پڑھوں گا تو پھر میری طبیعت کسی اور طرف جائے گی. عرض کیا کر رہا تھا کہ پیروں میں ورم آ گئے تو غلاموں نے کہا سرکار آپ سواری پہ بیٹھ جائیں. نہیں میں نہیں بیٹھتا، اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، میں پیدل جاؤں گا. مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جاؤں. یہ ان کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی. میں البتہ غلام سے کہا ادھر آ، ہم لوگ جب آگے جائیں گے نا، تو غلام نے اصل میں یہ کہہ دیا تھا کہ چلیں آپ سواری پہ نہیں بیٹھتے، اتنے ورم آ گئے اور اتفاق سے ہمارے پاس تیل ختم ہو گیا. اگر تیل ہوتا تو میں پیروں میں مل دیتا تو آپ کے ورم ختم ہو جاتے. کیا وہ قسمت والے لوگ رہے ہوں گے کہ جو امام حسن کے پیر میں تیل ملتے ہیں؟ کیا لوگ نصیب والے. اللہ اکبر. تو بہرحال میں تیل میں تو کہا کوئی بات نہیں، تیل ختم ہو گیا، ہم لوگ آگے جائیں گے، ایک حبشی ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، اس سے تیل خرید لینا. کہا حضرت جس جگہ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہاں کوئی حبشی نہیں ملتا، کوئی نہیں ملتا وہاں، وہ جنگل ہے وہ. میں کہہ رہا ہوں نا ملے گا تو ملے گا، بس کہہ دیا ملے گا تو ملے گا. ارے جب غوث پاک کہتے ہیں کہ کیا کھا کے آتے ہو کیا بچا کے آتے ہو، اگر شریعت کی پابندی زبان پہ نہیں ہوتی تو وہ بھی بتا دیتا جو کھا کے آئے ہو اور وہ بھی بتا دیتا جو بچا کے آئے ہو. تو جب بیٹے کی یہ شان ہے تو پھر بابا کیسا ہوگا؟ کہ میں نے کہہ دیا نا ملے گا تو ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، جا کے خرید لینا. وہاں پہنچے تو دیکھا وہ حبشی کھڑا تھا. وہ غلام پہنچا، کہا کہ تیل دے دو. کہا تجھے کیسے معلوم تیل دے دو؟ تجھے کیسے معلوم کہ میں تیل بیچنے والا ہوں؟ کہا میرے آقا حسن نے کہا ہے تیل دے دے، قیمت لکھا. حسن آئے؟ ہاں. حسین بھی؟ ہاں. وہ تو میرے آقا لوگ ہیں، مجھے لے کے چلو. تیل لے کر گیا. کہا سرکار مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، تیل آپ لے لیں. فرمایا نہیں ہم پیسے دیں گے. نہیں میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں تیل لے لیں، میری بیوی کو بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے اور تھوڑا سا معاملہ سیریس ہے، تھوڑا معاملات اچھے. ظاہر سی بات ہے پیدائش کا مطلب بھی ہوتا ہے عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے تو ایک سیکنڈ میں وہ موت کے قریب جاتی ہے، ایک سیکنڈ موت کے منہ سے باہر نکل. زندگی اور موت کے درمیان کھیلتی ہے کوئی عورت جب وہ بچے کو جنم. آسان نہیں ہے. جو لوگ ماؤں کی عظمت نہیں جانتے انہیں پتہ ہونا چاہیے، ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے ایک سیکنڈ وہ موت کے منہ میں جاتی ہے، پھر موت ایک ایک ہچکی اس کو موت کے قریب لے جاتی ہے، موت سے باہر لاتی ہے. یہ ہماری ماؤں کا ہم پر احسان ہے. اور وہ جنم دینے کے بعد اتنی تکلیف اٹھا کر بھی جب سنتی ہے نا کہ بیٹی یا بیٹا ہوا ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں اور اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ. وہ اپنا درد اسی وقت درد بھول جاتی ہے. اس کو ماں کہتے ہیں، اس کو ماں کہتے ہیں.
لیکن لوگ ماں کی قدر نہیں جانتے. اگر ماں کی قدر نہیں جانتے حسینی بننے والوں، حسن پاک کا نام لینے والوں، تو ایک بات یہ بھی سنو، امام حسن نے پوری زندگی ایک برتن میں بیٹھ کر اپنی امی کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا. امام حسن نے ایک برتن میں اپنی ماں کے ساتھ، لوگ کہتے تھے حسن تمہاری ماں تو بہت نیک تھی اور نیکوں کے ساتھ کھانا کھانا شرف ہے، تم نے کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا اس خوف سے نہیں کھایا کہ ہو سکتا ہے کسی لقمے پہ ماں کی نظر پڑے اور ماں اٹھانا چاہتی ہو اور مجھے اطلاع نہ ہو اور وہی لقمہ میں اٹھا لوں تو بے ادبی ہو جائے گی. بس بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے اپنی ماں کی پلیٹ میں کبھی کھانا نہیں کھایا. یہ ادب تھا. یہ ہمارے پاس کہاں؟ آج کل تو بیوی اگر کوئی مطالبہ کرے پورا کرتے ہیں، اچھا سلام ہے آپ کو، بالکل بیوی کا مطالبہ پورا کرنا چاہیے، لیکن ماں باپ کو ترسا کے، ماں باپ کے لیے دوا کو بھی پیسے نہیں ہے اور بیوی کو پارک میں لے کے گھوم سکتے ہیں، بیوی کے لیے 5,000 کا ڈریس خرید سکتے ہیں. ماں کو کہتے ہیں بڑھاپے میں تمہیں کیا قیمتی لباس کی ضرورت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی حق ادا کیجئے، لیکن ماں باپ ہے اور ماں باپ میں بھی ماں ہے. ماؤں کو گالیاں دینے والے، ماؤں کو مسجد کے زینے پر بٹھا کر کے بھیک منگوانے والے نہ کبھی حسنی ہو سکتے نہ کبھی حسینی ہو سکتے. مکار ہیں وہ لوگ جو ماں کا وفادار نہیں ہے، نہ وہ حسن پاک سے اس کا کوئی رشتہ ہے نہ امام حسین سے اس کا کوئی رشتہ ہے. اس لیے شربت اور کھچڑے کے اہتمام سے پہلے ماں باپ کے لیے دوا کا انتظام، ماں باپ کے لیے خدمت کا انتظام. میں یہ نہیں کہہ رہا نہ کرو. یہ امام حسن امام حسین کو شربت سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ماں باپ کی خدمت سے خوشی ہوتی. کہاں گیا وہ جذبہ؟ بات دور نکلتی تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا میری بیوی سیریس ہے اور وہ بچے کو جنم دینے والی ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے. امام نے مسکرا کے کہا جا گھر بیٹا ہو چکا ہے. جنگل میں بیٹھ کر فرما جا بیٹا ہو چکا ہے، مبارک ہو تجھے، کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ امام حسن ہے. پوری زندگی گزاری. کوئی مانگنے آتا تھا تو 10,000 درہم دیتے تھے. اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ جتنی دولت تھی سب صدقہ کر دیا، 2 بار، اور 2 مرتبہ آدھا صدقہ کیا. اور جب آدھا صدقہ کیا تو ایک جوتا بھی دیا اور ایک موزہ بھی دیا. آدھا صدقہ کیا یعنی اتنا دیتے تھے اللہ کی راہ میں. پھر اس کے بعد جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو مولا مشکل کشا کی شہادت کے بعد 6 مہینے کے لیے آپ خلیفہ بنے. خلیفہ بنے، حالات کچھ دیگر گم ہوئے تو کوفہ والوں نے جیسے مولا علی کے ساتھ بے وفائی کی تھی، امام حسن کے ساتھ بھی بے وفائی کی. یہاں میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، لوگ کتنا بھی پیار کرے، جواب میں آپ بھی پیار کیجئے، بہت پیار کرو سب سے، لیکن بھروسہ صرف اللہ اور اس کے رسول پہ کرنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بھروسہ صلی صرف اللہ اللہ اس کے تعالیٰ رسول. علیہ وآلہ وسلم. امام حسن کے ساتھ وہ غداری کی ہے کوفہ والوں نے اللہ اللہ. کہ امام حسن جس مصلے پہ نماز پڑھتے تھے حالت جنگ میں، جی ابھی 2 لشکر سجے ہوئے، جی حالت مصلہ نیچے سے کھینچ اللہ اور مصلہ کھینچ کر امام حسن کے چہرے پہ تماچے مارے. اللہ 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 اللہ. بڑا مظلوم خاندان ہے، اتنے اعلیٰ ترین نہیں، بے وفائی کرنے بند. امام حسن جو ساتھ لشکر میں ساتھ تھے، پلان بنایا کہ امام حسن کو باندھ کر جو ہے وہ حوالے کر دیں گے. یہ سب چیزیں امام حسن پاک کے ساتھ جب یہ سب ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوئے تو ایک شخص اندھا بن کر کے آیا اور اندھا بن کے آیا اور اس نے جو اس کا ڈنڈا تھا عصا، اس میں اس نے لوہے کا نیچے کا وہ نوکیلا بنا لیا اور اس کو زہر میں بجھا دیا اور زہر میں بجھا کے کہا مجھے حسن سے ملنا ہے. ملنے کے لیے آیا اور آنے کے بعد اندھا تو تھا نہیں لیکن اندھا بنا ہوا تھا. امام حسن کے پیر پہ وہ رکھا اور زور سے دبا دیا. بہت صدمے دیے امام حسن کو، بہت صدمے دیے. کوفہ والوں نے ستایا بہت. امام حسن پاک نے دیکھا کہ کسی طرح سے جب وہ بے وفائی کا ماحول بنتا ہے تو آپ نے صلح کی طرف قدم بڑھایا
اور اس کے بعد صلح ہوئی، شرائط پر جو صلح ہوئی، امام حسن اس کے بعد پھر چلے گئے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ جب چلے گئے، چونکہ صلح کے اندر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ ابھی یہ حکومت میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ کے بعد یہ حکومت پھر واپس ہمیں لوٹائی جائے۔ بہت سی شرائط تھی، ہماری اہل سنت کی کتب میں لکھا ہے، اور ہم لوگ چونکہ اہل سنت ہے اور ہم اپنی مرضی سے کسی کی تعریف اور مذمت کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ جس کو اللہ رسول نے جو مرتبہ دیا ہے وہی مرتبہ ماننا چاہیے۔ اس لیے ہم اہل بیت کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ نہیں کہیں، اور نہ صحابہ کے بارے میں کوئی ہلکا، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اپنی آخرت خراب ہوگی۔ تو یہ لکھا تھا، بہت سی شرائط تھی کہ ہمیں یہ حکومت پھر آپ لوٹائیں گے۔ یزید کو خطرہ تھا کہ اگر امام حسن موجود رہے تو شرط کے مطابق پھر واپس حکومت جانی ہے۔ تو اس نے، چونکہ مروان مدینہ منورہ کا ان دنوں حاکم تھا، مروان اس کا رشتہ دار بھی تھا، رشتے میں جب یزید سے قریبی رشتے تھے، تعلقات تھے، تو مروان کو، اور مروان بہت بدماش انسان، اتنا بدماش کہ اس کے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی۔ حکم اس کا باپ تھا، اور حضور علیہ السلام جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے حکم کو، مروان کے باپ کو، مدینے سے باہر نکال دیا تھا، شہر بدر کر دیا۔ سرکار عائشہ صدیقہ ام المومنین کہتی ہیں کہ مروان کے باپ پر جب اللہ کے رسول نے لعنت کی تو مروان اپنی باپ کی پیٹھ میں تھا، تو وہ لعنت کا اثر اس پہ بھی پڑا۔ لعنتی یعنی اچھے لوگ کبھی اہل البیت سے جھگڑتے نہیں ہے، اچھے لوگ اہل البیت سے کبھی دشمن ہیں۔ مروان شیطان، تو اس کو اس نے برگلایا، اور اس نے کہا کسی بھی طرح سے حسن کو رستے سے ہٹاؤ۔ آپ کی معلومات میں یہ بات ہونا چاہیے کہ یزید صرف امام حسین کا قاتل نہیں ہے، یزید امام حسن کا بھی قاتل ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو، تو اس نے 5 مرتبہ زہر دلوایا امام حسن کو، 5 مرتبہ، کبھی شہد میں، کبھی کھجور میں، کبھی کس میں، کبھی کس میں۔ جب وہ زہر کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ جب تھوڑی تکلیف ہوتی تھی تو نانا جان کے مزار پہ جا کے دعا کرتے تھے، اثر ختم ہو جاتا تھا۔ تو اب یزید نے یہ کیا کہ دربار سے اس نے ہیرا بھیجا۔ اب یہ جو ہیرا ہی بتا، اچھا امام کی شہادت ہیرے کو پیس کر کے کرائی گئی، تو یہ بات لوگوں کے دماغ میں کیوں نہیں آتی کہ اس دور میں لوگ جب کھانے کو، لوگوں کو پیسے نہیں تھے، روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے، تو کسی کو زہر پلانے کے لیے ہیرا کہاں سے لائیں گے؟ تو ہیرا تو آیا تھا ملک شام کے دربار سے، اور بھیجا کس نے تھا؟ یزید پلید نے۔ یہ بھیجنے والا کون تھا؟ یزید تھا۔ ہیرا بھیجا، اور ہیرا پیس کر کے امام حسن کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ آپ کی عادت تھی تہجد کو اٹھتے، وضو کرتے تو پانی نوش فرماتے، آپ نے وہ پانی پیا، اور جب وہ ہیرا پیسا ہوا امام کے حلق کے اندر گیا ہے، 40 دن تک آنتیں کٹ کٹ کے گر، 1-2 دن نہیں، 40 دن تک آنتیں کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے، الٹی کے ذریعے گرتی تھی، اور پاخانہ کے ذریعے آنتیں کٹ کٹ کے گرتی تھی۔ اگر دودھ پینے کے بعد اس کی الٹی ہو تو اس الٹی میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب کٹ کے آنتیں نکلتی ہوگی اس وقت تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن وہ حسن تھے، جب سیدہ نے کہا تھا بابا یہ دونوں بیٹوں کو لائی، ان کو کچھ عطا کر دی، ان کو کچھ دے دے، آقا نے فرمایا تھا حسن کو اپنا صبر دیا، حسن کو اپنا صبر دیا، حسین کو اپنی شجاعت دی، اپنی شجاعت حسین کو دی، حسن کو صبر دی۔ 40 دن تک کے آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی، ان 40 دن میں نماز بھی نہیں چھوٹی۔ اس پوزیشن میں امام حسین کہتے تھے بھیا بتاؤ
کس نے دیا زہر؟ اب یہاں پر فصول المہمہ کے حوالے سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام یاد رکھیں، حوالے سے فصول المہمہ، بہت پرانی کتاب ہے، مستند کتاب۔ تو کہا بھیا آپ بتاؤ کس نے زہر دیا؟ کہا نہیں بتاؤں۔ کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے بہت سی روایتیں سنی، یہ ایک سن لیں جو میں حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ کہا کیوں؟ فرمایا کسی کی برائی پیٹ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ نہ میرے نانا نے کبھی غیبت کی، اللہ اللہ، نہ میرے بابا علی نے کبھی غیبت کی، نہ میری امی نے کبھی غیبت کی، میں بھی غیبت نہیں کروں۔ اللہ اللہ، میں نہیں بتاؤں گا آپ کو نام کہ کس نے شہید کی، البتہ اگر میں یہ نام بتا دوں جس کو میں جانتا ہوں گمان کے طور پہ، آپ قتل کرو گے اس کو۔ فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں، جملے پہ غور کرنا، اور اس حسن کی حسنیت دیکھ، ہائے ہائے ہائے، میرے حسن پاک کی حسن۔ فرمایا میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں قاتل کو نہیں چاہتا کہ اسے، حالانکہ شریعت کا قانون ہے اس لیے منع بھی نہیں کرتا، جب بتاؤں گا تو قتل کیا جائے گا، اس لیے نہیں چاہتا کہ اسے قتل کیا جائے کہ میری وجہ سے کوئی قتل ہو، میں نہیں چاہتا۔ بلکہ بھائی حسین میں تو یہ چاہتا ہوں، کیا چاہتا؟ میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا، یہ نبی کے گھر والے ایسے ہوتے ہیں، محمد کے گھرانے والے۔ واہ واہ واہ، بھائی حسین میں نام نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے اجازت دے دی، اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے اجازت دے دی تو جس نے مجھے قتل کیا ہے نا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں۔ یہ حسن پاک ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، یہ صرف شان ہے ان لوگوں کی، یہ ان کے اپنے جذبات ہیں، لیکن انہوں نے شریعت کو بھی ملحوظ رکھا۔ اللہ نے اگر اجازت دی، جانتے ہیں نا اجازت تو ملنی نہیں ہے، کیوں نہیں ملنی ہے؟ اس لیے کہ بھائیو جن سے بغض رکھنے پہ آدمی جہنمی ہو جائے تو جن کو شہید کرنے پہ اس کو کیا ہوگا، اس کا حال کیا، اس کا انجام کیا ہوگا، اندازہ تو فرمائیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ سجدے میں بھی مر جائے اور بغض رکھتا ہے آل نبی سے تو بھی جہنم میں جائے گا، کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان مرے تو بھی جہنم میں جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، تو جو صرف بغض رکھے، اذیت نہ وجہ صرف دل میں گندگی رکھے تو جہنم میں جائے گا، جو ان کو شہید کرا دے۔ لیکن ان کے اپنے جذبات ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ ہاں البتہ میں تمہیں کچھ نصیحت کرتا، وصیت کر۔ کیا؟ پہلے دیکھو تو میرا چہرہ کیسے دکھ رہا ہے۔ امام نے غور کیا تو کہا بھئی آپ کا چہرہ تو الٹیاں کرتے کرتے ہرا ہو گیا ہے۔ کہا نانا نے سچ کہا تھا، سبز ہرن سبز حسن کے لیے سرخ حسین کے ہو گیا نا سبز۔ ہائے ہائے۔ پھر کہا بڑی تمنا ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ جاؤ ام المومنین سید عائشہ پاک سے اجازت لے لو۔ گئے، ام المومنین نے کہا میری تمنا تھی کہ میں حضور کے قدموں میں دفن ہوں، لیکن جس سے حضور پیار کرتے ہوں، اگر حضور کا بیٹا حضور کے قدموں میں سوتا ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، بالکل مجھے اجازت دیتی ہوں کہ حسن کو دفن کر دے۔ امام آئے، بات ہوئی، پھر فرمایا دیکھو نانا کے قدموں میں دفن کرنے لے جانا، لیکن اگر مروان جھگڑا کرے اور رکاوٹ بنے تو پھر جھگڑا مت کرنا، پھر مجھے امی کے قدموں میں دفن کرتے ہیں۔ یہ وصیت کی، اور اس کے بعد اسی حالت میں آپ 28 صفر یا 5 ربیع الاول، 2 اقوال ملتے ہیں، آپ کی شہادت ہو گئی۔ جب شہادت ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، شہادت ہوئی تو جنازہ چلا، جنازہ چلا تو نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد جب حجرے میں لے جانے لگے تو تلواریں نکل گئی۔ مروان اور مروانیوں نے کہا ہم دفن نہیں ہونے دیں گے حضور کے۔ حضور علیہ السلام جن کو اپنی گود میں اپنے کندھوں پہ لیے پھرتے تھے، ان کو کتنا مظلوم خاندان ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں جنازے پر کافر لوگ بھی تلوار نہیں نکالتے۔ یہ مروان اور مروانی لوگ ہیں جن کے لوگ وکیل بنے پھرتے ہیں۔ امام حسن کے جنازے پہ
تلواریں نکلی، دفن نہیں کرنے دیں گے. پھر وہ امام حسین تھے، کیونکہ صبر حسن کے پاس تھا، صبر تو امام حسین کے پاس بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ نبی کی شجاعت بھی تھی، انہوں نے بھی تلوار نکالی. سرکار ابو ہریرہ آئے کہا آپ کو تو وصیت کی تھی نا کہ لڑنا نہیں، امی کے قدم چلو وہیں دفن کر دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس دن امام حسن کا جنازہ لایا گیا تھا جنت البقیع میں، اتنی بھیڑ تھی. رسول اللہ کے جنازے کے بعد اگر سب سے بڑا جنازہ ہم نے دیکھا ہے مدینہ منورہ کے اندر تو وہ حسن ابن علی کا جنازہ تھا. پورے قبرستان میں کہیں سوئی رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اتنا بڑا جنازہ تھا. اور جس وقت لوگ مٹی ڈال رہے تھے تب ابو ہریرہ رو رو کر کہتے تھے اے مدینے والو، جس کو میں نے نبی کو چومتے دیکھا ہے آج تم اس کو خاک میں ملا رہے ہو، اس پہ خاک ڈال رہے ہو. کس طرح خاک؟ بہت روئے تھے سیدنا ابو ہریرہ، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو آنسو نہ بہائے. ایک بات پھر آپ کو بتاؤں، جب امام حسن کو قبر میں رکھ کر قبر انور بنا دی گئی تو مروان آیا اور آ کر قبر حسن پر رونے لگا. کہا حسن میں نے تمہیں جیتے جی بہت ستایا اور موت کے بعد بھی میں نے تمہیں چین نہیں لینے دیا، اور رونے لگا. لیکن یاد رکھیں ظالم کا اور قاتل کا مقتول کے جنازے پہ رونا قاتل کی سزا کو کم نہیں کرتے لیکن مقتول کی عزت کو بڑھا دیا کرتے ہیں. اور پھر امام حسن مجتبیٰ شہید ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار اقدس پر رحمت و نور کی برسات فرمائیں، اللہ ان کی خیرات ہمیں عطا فرمائیں. بعد وصال بھی دشمنی نہ گئی لوگوں کی. آخری بات عرض کرتا ہوں، بعد وصال بھی دشمنی نہیں گئی لوگوں کی. ایک شخص کو بھیجا کہ جا کے امام حسن کی قبر پہ پاخانہ کر دو. یہ تاریخ ہے بھائی، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. ایک عام قبرستان میں قبر کے پاس ہم پیشاب نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردوں کو بھی تکلیف. جب وہ شخص گیا اور امام حسن پاک کے مزار پر اس نے پیشاب کرنے کی کوشش کی، وہ اسی وقت پاگل ہو گیا. اور پاگل کیا ہوا؟ کتوں کی طرح بھونکتا پھرتا تھا اور چند دنوں میں مر گیا. جب مرا اس کو جہاں دفن کیا گیا اس کی قبر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی. یہ ہے داستان امام. باپو نے کہا تھا عنوان تو حسنین کریمین تھا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ امام حسن پڑھ دے تو میں نے امام حسن پڑھ دیا. لیکن میرے بادشاہ کا ذکر بھی 2 جملوں میں کر دوں ورنہ عنوان ادھورا رہ جائے گا. میرے بادشاہ کا ذکر بھی کر دوں، ان کے بغیر تو نہ حسن مل سکتے ہیں. واہ 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 حق. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان. اور ایک جملے میں پڑھ دیتا ہوں شان امام حسین. میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ. حسین و سبت من الاسباط، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسین سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. مطلب کیا؟ میرے جتنے بیٹے ہیں، میرے جتنے بیٹے ہیں، جتنے بیٹے ہیں، زین العابدین سے لے کے مہدی تک جتنے سید ہیں، سارے سیدوں کی خوبصورتی کو، سارے سیدوں کی کرامتوں کو، سارے سیدوں کے علم کو، سارے سیدوں کے صبر کو، سارے سیدوں کے تقوی کو، سارے سیدوں کی پرہیزگاری کو، سارے سیدوں کی دینی خدمات کو، سارے سیدوں کی شہادت کو، سارے سیدوں کی ولایت کو، سارے سیدوں کی خوبیوں کو ایک ساتھ جمع کر لو. اگر وہ کوئی بنے گا تو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. سبحان اللہ.